دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ پہاڑ یا کسی اونچی ڈھلان سے گرنے والے دریائی پانی کو آبشار کہا جاتا ہے۔ قدرتی مناظر میں آبشار کو سب سے محصور کن اور خوبصورت نظارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں بے شمار آبشاریں موجود ہیں جن میں کچھ تو اتنی خوبصورت ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ انہی آبشاروں میں ایک ایسی بھی ہے جسے دنیا کی مشہور ترین آبشاروں میں بھی پہلے نمبر پر شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے براعظم شمالی امریکہ پر جمی برف پگھلنے سے وجود میں آنے والی یہ دلفریب آبشار نیاگرا فالز کہلاتی ہے۔ دوستو، دنیا کے اس مشہور ترین سیاحتی مرکز کی تاریخ کیا ہے؟ اس سے کتنی بجلی پیدا کی جاتی ہے؟ سالانہ یہاں کتنے لوگ سیاحت کے غرض سے آتے ہیں؟ اس خطرناک آبشار کو رسے پر چل کر پار کرنے والا شخص کون تھا؟ انسان کو سحر زدہ کر دینے والی اس آبشار سے جڑی کئی کہانیاں اور فیکٹس آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، نیاگرا فال امریکی ریاست نیو یارک اور کینیڈا کے صوبے اونٹاریو کے سرحدی علاقے میں بہنے والے دریا نیاگرا پر واقع ہے۔ دونوں ممالک کی سرحد اس دریا کے عین درمیان سے گزرتی ہے۔ دریائے نیاگرا دراصل 4 جھیلوں کے پانی سے مل کر بنتا ہے۔ امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر واقع 3 بڑی جھیلوں مشیگن، ہورون اور سپیریئر کا پانی جھیل ایری میں آ کر گرتا ہے۔ جھیل ایری سے جھیل اونٹاریو تک چلنے والے اس بہاؤ کو دریائے نیاگرا کہا جاتا ہے، جو کہ تقریباً 56 کلومیٹر بنتا ہے۔ جھیل ایری سے نکلنے کے بعد دریائے نیاگرا 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے اور درمیان میں ایک جزیرہ سا بن جاتا ہے جسے گرینڈ آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ گرینڈ آئی لینڈ سے آگے یہ دریا ایک بار پھر اکٹھا ہوتا ہے اور کچھ آگے جا کر ڈھلانی سطح پر آبشار کی صورت میں نیچے گرتا ہے۔ اسی آبشار کو نیاگرا فالز کہا جاتا ہے۔ نیاگرا آبشار میں گرنے کے بعد اس دریا کا پانی اونٹاریو جھیل میں آتا ہے۔ یہاں سے یہ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں جا گرتا ہے۔ نیاگرا آبشار دراصل 3 آبشاروں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے 2 آبشاریں امریکی حدود میں جبکہ ایک بڑی آبشار کینیڈا کی حدود میں واقع ہے۔ امریکن آبشار اور برائڈل ویل آبشار ایک ساتھ ہیں، جبکہ ہارس شو آبشار ان 2 آبشاروں سے ذرا ہٹ کر ننھے سے جزیرے کے دوسری جانب کینیڈین حدود میں آتی ہے۔ ان آبشاروں میں ہارس شو سب سے دلآویز، خوبصورت اور بڑی آبشار ہے۔ اس آبشار کی بلندی 170 فٹ اور چوڑائی 2500 فٹ ہے، جبکہ امریکن آبشار کی بلندی 180 فٹ ہے اور چوڑائی 1100 فٹ۔ تیسری نسبتاً چھوٹی آبشار جو برائڈل ویل کہلاتی ہے، امریکن آبشار کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ دوستو، ان تینوں آبشاروں سے تقریباً فی سیکنڈ 3160 ٹن پانی نیچے گرتا ہے، جبکہ 1 منٹ میں تقریباً 2 لاکھ ٹن پانی 180 فٹ کی بلندی سے نیچے آتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 660 ٹن فی سیکنڈ پانی امریکن آبشار اور برائڈل آبشار سے گرتا ہے، جبکہ 2500 ٹن فی سیکنڈ پانی ہارس شو فال سے گرتا ہے۔ سردیوں میں یہ مقدار نصف سے بھی کم ہو جاتی ہے اور آبشار تقریباً جم جاتی ہے۔ یہ آبشار کئی مہینوں تک جمی رہتی ہے اور اس نظارے کو بھی دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، جہاں یہ آبشار گرتی ہے اس مقام پر بھی ایک چھوٹا سا جزیرہ بنتا ہے جسے گوٹ آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق تقریباً 500 سال پہلے جھیل ایری کے خارجی راستے پر ایک برفانی تودہ آ گیا، جس کے باعث دریائے نیاگرا کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس برفانی تودے کے پگھلنے کے بعد آبشار 2 حصوں میں بٹ گئی اور درمیان میں جزیرہ سا بن گیا۔ گوٹ آئی لینڈ کے متعلق ایک دلچسپ کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ 1780 میں اس مقام پر ایک کسان کی بکری سردی کے باعث منجمد ہو گئی، جس کے بعد جزیرے کو گوٹ آئی لینڈ کا نام دیا گیا۔ دوستو، نیاگرا آبشار کا یہ علاقہ امریکہ اور کینیڈا میں ایک نیشنل پارک کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ میں یہ علاقہ نیاگرا فالز اسٹیٹ پارک، جبکہ کینیڈا میں کوئن وکٹوریا پارک کہلاتا ہے۔ دونوں ممالک کا یہ پارک 400 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس میں 140 ایکڑ پانی کے نیچے ہے۔
نیاگرا فال اسٹیٹ پارک کا شمار امریکہ کے قدیم ترین پارکس میں ہوتا ہے۔ دوستو، حسن فطرت کا یہ شاہکار نمونہ نہ صرف ایک سیاحتی مقام ہے بلکہ اس آبشار سے پن بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں یہاں دنیا کا سب سے بڑا پن بجلی پیدا کرنے کا پلانٹ لگایا گیا جو زیادہ سے زیادہ 100 گز تک ڈی سی کرنٹ پہنچانے کی طاقت رکھتا تھا۔ تاہم کچھ عرصے بعد 1896 میں مشہور سائنسدان نکولا ٹیسلا نے اپنے اے سی کرنٹ کی تکنیک سے یہ بجلی دور دور کے علاقوں تک پہنچانے کا تجربہ کیا جو کامیاب رہا۔ اس کے بعد 1961 میں یہاں نیو یارک اسٹیٹ اتھارٹی نے پہلا باقاعدہ نیاگرا پاور پلانٹ لگایا۔ اس کے بعد ایک عدد پاور پلانٹ کینیڈا کے صوبے انٹاریو میں بھی لگایا گیا۔ دوستو، نیاگرا فالز سے امریکہ اور کینیڈا کل ملا کر 2.4 ملین کلو واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ کینیڈا کے صوبے انٹاریو اور نیو یارک اسٹیٹ کے کچھ علاقوں کی بجلی انہی پلانٹ سے مہیا کی جاتی ہے۔ رات کے وقت دریائے نیاگرا کا بہاؤ آبشار کی طرف کم کر کے پلانٹ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے جس سے زیادہ مقدار میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے رات کے وقت نیاگرا آبشار میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ دوستو، نیاگرا فالز کا شمار دنیا کے مشہور اور معروف سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے۔ یہاں سالانہ کروڑوں افراد سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ ایک سیاحتی مقام ہونے کے باعث اس علاقے میں دونوں ممالک نے کئی ہوٹلز اس طرز پر بنائے ہیں کہ ان ہوٹلز سے آبشار کا نظارہ کیا جا سکے۔ دوستو، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شروع میں نیاگرا آبشار کو صرف ہنی مون منانے والے جوڑے اور مختلف کرتب دکھانے والے لوگ ہی وزٹ کرتے تھے اور اسی وجہ سے اسے ایک ہنی مون پوائنٹ کہا جاتا تھا۔ 1804 میں نیپولین بوناپارٹ کے بھائی جیروم یہاں پر ہنی مون منانے آئے۔ ماہرین کے مطابق یہاں ہنی مون منانے کی اس روایت کا آغاز ہونا بوناپارٹ کے بھائی جیروم ہی سے شروع ہوا تھا۔ نیاگرا آبشار کا وزٹ کینیڈا اور امریکہ دونوں ممالک سے کیا جا سکتا ہے۔ کینیڈا کی جانب سے جانے والے سیاح تینوں آبشاروں کا نظارہ بالکل سامنے سے کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ کی حدود سے اس آبشار کا نظارہ زیادہ قریب سے کیا جا سکتا ہے اور تینوں آبشاروں کو بالکل اوپر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے افراد جن کے پاس دونوں ممالک کا ویزا ہو وہ دونوں طرف سے نیاگرا کا نظارہ ایک ہی وزٹ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دریائے نیاگرا پر نیاگرا آبشار کے مقام پر تعمیر کیا گیا رینبو برج انتہائی مقبول ہے۔ یہ پل 1941 میں تعمیر کیا گیا اور آج تک اپنے حسن کے باعث سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اسی پل کی مدد سے سیاح آبشار کے دونوں اطراف کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ قوسی شکل کا یہ پل امریکہ اور کینیڈا کے درمیان مصروف ترین گزرگاہ سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، رات کے وقت آبشار کا نظارہ مزید سحر انگیز ہو جاتا ہے۔ یہاں کئی رنگوں کی روشنیاں لگائی گئی ہیں جس سے آبشار کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بذریعہ کشتی سیاح نیاگرا آبشار کا بہت قریب سے نظارہ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ آبشار کے پانی سے بننے والی حسین قوس قزح کا فضائی نظارہ کروانے کے لیے ہیلی کاپٹرز کی پروازیں بھی ہوتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے یہ خطہ برف کی موٹی تہہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ برف آج سے 12,000 سال پہلے آب و ہوا اور موسمی بدلاؤ کے باعث پگھلنا شروع ہوئی تو پانی پہاڑوں سے سمندر کی طرف بہنا شروع ہوا۔ نیاگرا آبشار اسی دور میں وجود میں آئی تھی۔ ماہرین کے ایک اندازے کے مطابق جب یہ آبشار بنی تو یہ آج کے موجودہ مقام پر نہیں تھی، بلکہ اس مقام سے تقریباً 7 میل آگے جھیل انٹاریو کی جانب جا کر گرتی تھی، لیکن زمانے کے اتار چڑھاؤ اور زمین کے کٹاؤ کے باعث سالانہ تقریباً 3 فٹ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ پھر 1950 میں دریائے نیاگرا پر بند باندھے گئے جس کے باعث اس کے کٹاؤ کی رفتار میں کچھ کمی ضرور واقع ہوئی ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق اگر کٹاؤ اسی رفتار سے ہوتا رہا تو تقریباً 50,000 سال میں یہ آبشار پیچھے ہٹتی ہوئی جھیل ایری کے دہانے تک پہنچ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں نیاگرا کو متعارف کروانے کا سہرا ایک فرانسیسی پادری کے سر جاتا ہے۔ اس نے 1678 میں اس علاقے کے سفر کے دوران اسے دریافت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 17ویں صدی سے پہلے اس آبشار کے متعلق صرف مقامی لوگوں کو ہی علم تھا۔ یہ پادری جب فرانس واپس گیا تو اس نے اے نیو ڈسکوری کے نام سے ایک کتاب شائع کی، جس کے بعد نیاگرا آبشار دنیا بھر میں مشہور ہو گئی اور لوگ اسے دیکھنے کی غرض سے آنے لگے۔
सन 1800 में सियाहत की गर्ज से यहाँ एक रेल सिस्टम शुरू किया गया। शुरू में इस मुकाम पर सिर्फ हनीमून मनाने वाले जोड़े या मुख्तलिफ करतब दिखाने वाले लोग सियाहत की गर्ज से आते थे, लेकिन इसकी खूबसूरती और हुस्न को देखते हुए जल्द ही इस आबशार को एक बाकायदा सियाहती मुकाम में बदल दिया गया था। दोस्तों, यहाँ के चंद दिलचस्प फैक्ट भी हैं जो आपके इल्म में ज़रूर होने चाहिए। एक तो ये कि दिन के वक्त नियाग्रा के गिरते पानी का शोर 2 किलोमीटर के फासले से, जबकि रात के वक्त 7 किलोमीटर के फासले तक से सुना जा सकता है। फिर नियाग्रा फॉल्स को एक रस्से पर चलकर पार करने वाले शख्स एक मशहूर फ्रांसीसी बाजीगर चार्ल्स ब्लॉन्डन थे। चार्ल्स ने 1859 और 1860 में नियाग्रा आबशार को कई बार रस्से पर चलकर पार किया। चार्ल्स ने अपने मैनेजर को कंधे पर उठाकर, आंखों पर पट्टी बांधकर और बैसाखियों के साथ भी ये कारनामा सरंजाम दिया, रस्से पर चलते हुए। दोस्तों, हॉर्स शू आबशार में पानी के बहाव के साथ ऊंचाई से गिरकर रिकॉर्ड बनाने वाली पहली खातून एक 63 साला कैनेडियन स्कूल टीचर थी। उन्होंने 1901 में ड्रम में बैठकर ये खतरनाक कारनामा सरंजाम दिया था। एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि नियाग्रा फॉल्स पर सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा सयाह आते हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक को तकरीबन $400 मिलियन का रेवेन्यू हासिल होता है। मौसम सरमा में बर्फ़ जम जाने के बायस आबशार तकरीबन रुक जाती है। शुरू में लोगों को बर्फ़ पर चलने की इजाज़त थी, लेकिन 1912 के सरमा में यहाँ 3 सयाहों की हादसाती मौत के बाद से इसे सर्दियों में बंद किया जाना शुरू कर दिया गया। 1848 में एक बर्फानी तौदे की वजह से नियाग्रा आबशार में पानी का बहाव कई घंटे के लिए रुका रहा था। नियाग्रा आबशार में परिंदों और पौधों की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। पिछली 2 सदियों में यहाँ तकरीबन 600 इकसाम के नायाब पौधे और 14 इकसाम के परिंदे दरियाफ्त किए गए हैं। लफ्ज़ नियाग्रा दरअसल एक मुकामी कदीम अमरीकी ज़ुबान के लफ्ज़ से निकला है, जिसके मानी शोर करता हुआ पानी के हैं। नियाग्रा आबशार पर बहुत सी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर अदाकारा मार्लन मैनरो की फिल्म नियाग्रा और सुपरमैन 2 हिट हुई। दुनिया का तकरीबन 20% ताज़ा पानी नियाग्रा आबशार के इर्द गिर्द वाक़या 5 झीलों से आता है, जो कि इसी आबशार में आकर गिरता है। यानी दुनिया का तकरीबन 20% साफ़ पानी इसी तंग घाटी में से गुजरता है। दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स के मुतालिक हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी नियाग्रा फॉल्स या पाकिस्तान की कोई बड़ी आबशार विज़िट की है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।